اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو تم پکارو، تم دعا کیا کرو، ربکم رب اپنے سے، ادعو ربکم تم اپنے رب سے دعا کیا کرو۔ یہ ادعو امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے رب سے دعا کیا کرو، تضرعاً گر گرا کر، تضرعاً گریا ازاری سے، گر گرا کر، رو رو کر، وخفیتاً اور آہستہ، گر گرا کر اور رو کر، یعنی دونوں طریقے سے اپنے رب کو دعا کیا کرو۔ انہو بے شک وہ، لا نہیں، یحب پسند کرتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ انہو بے شک وہ، لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے دعا کا حکم دیا ہے اور دعا کے آداب سکھائے ہیں۔ آیت نمبر 56 بھی ہم ترجمہ ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی دعا کا ذکر آ رہا ہے۔ اس میں فرمایا ولا اور نہ، تفسدو تم فساد کرو، ولا تفسدو اور تم فساد نہ کرو۔ یہ نہیں کا صیغہ آ گیا، ممانعت کا، اللہ تعالی نے منع کر دیا۔ فی الارضی فل میں، الارض زمین، فی الارضی زمین میں، بعد اصلاحیہا اس کے سنور جانے کے بعد، بعد اصلاحیہا اس کے سنور جانے کے بعد، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحیہا اور تم زمین میں اس کے سنور جانے کے بعد فساد نہ کرو۔ وَدْعُوهُ وَدْعُو اور تم دعا کرو ہو اس سے، خوفاً خوف رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، وَطَمَعًا اور امید رکھتے ہوئے، وَطَمَعًا اور امید رکھتے ہوئے، خوف اور طمع سے یعنی عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس سے دعا کرتے رہو۔ اِنَّا بے شک، رحمت اللہ رحمت اللہ کی، قریب قریب ہے، من سے المحسنین احسان شعار لوگوں کے، محسنین احسان شعار لوگوں کے یا نیکوکاروں کے۔ اب ان دونوں آیتوں میں، پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور دعا کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ فرمایا ادعو ربکم، دعا کا لفظ قرآن میں دو معنی میں استعمال ہوا ہے عمومی طور پر، ایک دعا کے معنی میں اور دوسرا عبادت کے معنی میں، جو ہم سورۃ المائدہ میں بھی اس کے بارے میں بتا چکے ہیں آپ کو۔ تو یہاں اللہ تعالی نے دعا کا لفظ، یہاں جو دعا کا لفظ ہے یہ دعا کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ادعو ربکم کہ تم اپنے رب کے حضور دعا کیا کرو، اپنے رب سے دعا کیا کرو۔ یعنی اب پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے پہلے اللہ تعالی نے منکرین کے بارے میں بتا دیا تھا، جو اس کے سیاق و سباق میں آیات چلی آ رہی ہیں، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، روز محشر کا انکار کیا، اور پھر قیامت کے دن وہ مان جائیں گے کہ یا اللہ تیرے رب کے، بے شک جو ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس آئے تھے، تو قیامت کے دن مان جائیں گے۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر دلائل دیے، اپنی وحدانیت پر دلائل دیے، اور زمین آسمان کی تخلیق اس بارے میں بیان فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بندہ ہدایت پانا چاہتا ہے، نور پانا چاہتا ہے، وہ اپنے رب سے مانگتا رہے، وہ اپنے رب سے دعا کرتا رہے۔ تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے آداب ہمیں بتا دیے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ وہ فرمائے تضرع و خفیہ۔ تضرع بولتے ہیں گریہ وزاری کرنا، رونا گر گرانا، اور خفیہ بولتے ہیں آہستگی سے، نرمی سے، اپنی آواز پست کر کے رب کو بلانا، رب کو پکارنا۔ تو فرمائے ان دونوں طریقوں سے رب کو دعا کرو، رب کے حضور دعا کرو۔ اور آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے دو طریقے مزید سکھائے۔ فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ تم اپنے رب کے حضور دعا کرو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ خوف کس چیز کا؟ اللہ کے غضب کا خوف، اللہ کی پکڑ کا خوف، اس کی گرفت کا خوف، اللہ کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، جہنم کی سزا کا خوف، روز محشر کا خوف، یہ سارے خوف۔ تو فرمائے تم اسے بلاؤ خوف رکھتے ہوئے، اور یہ خوف اتنا زیادہ غالب نہ ہو جائے کہ ہر وقت خوف ہی غالب رہے۔ آگے فرمایا وَطَمَعًا، اور طمع کرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے۔ اس امید سے مراد ہے اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کی طرف سے مغفرت کی امید، بخشش کی امید، اللہ کی رضا، اس کی قربت کی امید، جنت کی نعمتوں کی امید۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا، دعا کا حکم دیا، اور ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے 4 طریقے اور 4 اسلوب بھی ہمیں سکھا دیے، آداب بھی سکھا دیے کہ ان آداب کو ملحوظ رکھ کر دعا کیا کرو۔ اب اس میں بعض احادیث مبارکہ بھی آپ کو لکھوا دوں، دعا کی رغبت میں، دعا کی ترغیب میں۔ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ سے روایت کیا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، یہ طویل حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، اور میں تمہارے گناہوں کو بخشتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے بخشی طلب کیا کرو، تم مجھ سے بخشی طلب کیا کرو۔ پھر آگے اسی حدیث کے لفظ ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، یعنی جو تم سے پہلے گزر چکے اور جو تمہارے بعد آئیں گے، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جنات کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں، مجھ سے مانگیں، اور میں ہر شخص کا، ہر فرد کا سوال پورا کر دوں، تو فرمایا جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر اس میں کمی ہوتی ہے، جس طرح کسی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالتے ہیں تو جس طرح اس میں کمی ہوتی ہے اور اس میں کچھ محسوس نہیں ہوتا، فرمایا اسی طرح میری سلطنت کے ساتھ یہ معاملہ ہے، میری قدرت کے ساتھ، میرے خزانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2577 اور سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2495۔ پھر ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کیا جائے
ان میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے، یعنی اللہ سے جو بھی مانگو تو اس میں پسندیدہ عافیت کا ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرو۔ پھر فرمایا جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں اور جو نازل نہیں ہوئی، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ سو اے اللہ کے بندو، حضور نے فرمایا سو اے اللہ کے بندو دعا کرنے کو لازم کر لو، اپنے اوپر دعا کرنے کو لازم کر لو۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3584، 3548، 3548 یہ حدیث ہے۔ پھر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا اپنے رب سے سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے، بندے کا اپنے رب سے سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے، سو تم بہت دعا کیا کرو، سو تم بہت دعا کیا کرو۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 482۔ مطلب یہ ہے کہ سجدہ میں قرب کی جگہ، لہٰذا سجدے میں بھی تم کثرت سے دعا کیا کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے میں دعا کیا کرو۔ اور ہمیں تہجد کے معمولات ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لمبا قیام کیا کرتے تھے تہجد میں، اسی طرح آپ لمبا رکوع کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ لمبے سجدے کیا کرتے تھے، لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ کس چیز کی وجہ سے تم کو اپنے دشمنوں سے نجات ملے گی اور کس چیز کے سبب سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا؟ فرمایا کیا میں تمہیں یہ چیز نہ بتاؤں؟ پھر آگے فرمایا تم اپنے دن اور رات میں، تم اپنے دن اور رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ مسند ابی یعلا میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1812، حدیث نمبر 1812۔ اب دعا میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ مردوں کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ دعا کے لیے اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، اپنے کندھوں تک، یا کندھے سے ذرا نیچے کر لیں، کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں یا کندھے سے ذرا نیچے کر لیں۔ اور بعض اوقات اگر مصیبت میں، آپ تنگی میں یا نماز استسقاء میں اگر ان معاملات میں دعا کرنی ہو تو پھر کندھوں سے بھی بلند کر سکتے ہیں، پھر کندھوں سے بلند کر کے دعا کریں، حتیٰ کہ انسان کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگ جائے، کیونکہ یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جو خواتین ہیں وہ حیا کو، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ سمٹ کر دعا کریں گی، اپنے ہاتھوں کو سمٹ کر، جس طرح انہیں نماز میں سمٹ کر طریقہ سکھایا گیا ہے، اسی طرح وہ دعا میں بھی ہاتھوں کو سمٹ کر دعا کریں گی، زیادہ پھیلا کر ہاتھوں سے دعا نہیں کریں گی۔ اس پر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بارے میں، اس پر بھی میں آپ کو چند احادیث میں 2-4 احادیث مبارکہ لکھوا دیتا ہوں۔ ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا میں دونوں ہاتھ بلند فرماتے تو جب تک ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر نہیں لیتے تھے ان کو نیچے نہیں کرتے تھے، یعنی جب آپ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تو ان کو پھیرتے اپنے چہرے پر، پھر آپ نیچے کرتے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3398، 3398۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دونوں ہاتھ اللہ کی طرف بلند کرتا ہے، جب بندہ دونوں ہاتھ اللہ کی طرف بلند کرتا ہے تو اللہ اس سے حیا فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے، اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔
اس سے اللہ حیا فرماتا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں کچھ نہ ہو، اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے اور اس کے ہاتھوں میں کچھ نہ ہو، اس سے اللہ حیا فرماتا ہے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3567، 3567 3567۔ اور پھر ایک حدیث مبارک ہے کہ حضرت حلاد بن صائب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا سوال کرتے تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنی جانب رکھتے، اپنی ہتھیلیوں کو اپنی جانب رکھتے، اور جب کسی چیز سے پناہ طلب کرتے تو اپنے ہاتھوں کی پشت کو اپنی جانب رکھتے، یعنی مصیبت اور عافیت کے وقت حضور پشت سے دعا کرتے، ہتھیلیوں کی پشت سے آپ دعا کرتے، اور جب خیر و عافیت کا سوال ہوتا تو پھر اپنی ہتھیلیوں کو اپنی جانب کرتے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، جلد 4 صفحہ 56، جلد 4 صفحہ 56۔ اب یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آہستہ آہستہ دعا کریں، چپکے سے دعا کریں، گر گرا کر چپکے آہستہ، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ تو وہ میں 2-4 اس میں بعض حکمتیں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو بعض لوگ آواز بلند اللہ اکبر کہنے لگے، یعنی وہ بڑی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے اوپر نرمی کرو، اپنے اوپر نرمی کرو، تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، نہ تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، بلکہ تم سمیع اور قریب کو پکار رہے ہو، یعنی جو سننے والا ہے اور قریب ہے اس کو پکار رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6409، 6409، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 2704۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، جو آہستہ آواز سے ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو بقدر کفایت ہو، جس سے انسان کی ضروریات پوری ہو جائیں، فرمایا وہ بہترین رزق ہے۔ یہ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، حدیث نمبر 809، حدیث نمبر 809۔ اور پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آہستگی کے ساتھ دعا کرنا، آہستہ آواز سے دعا کرنا، یہ 70 با آواز بلند دعاؤں کے برابر ہے، 70 با آواز بلند دعاؤں کے برابر ہے، یعنی جتنی آواز بلند کی جائے 70 دعائیں با آواز بلند، اتنا یہ آہستہ آواز کے ساتھ دعا کرنا یہ برابر ہے۔ یہ الجامع الکبیر میں حدیث ہے، حدیث نمبر 12059۔ اس طرح پھر یہ دیکھیے کہ آہستگی کے ساتھ دعا کرنا، اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس میں زیادہ اخلاص کا شائبہ ہوتا ہے، اس میں اخلاص کا زیادہ گمان ہوتا ہے، جبکہ بآواز بلند اگر بندہ دعا کرے تو اس میں ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے، اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے۔ پھر تیسری اس میں ایک یہ حکمت ہے کہ دور سے اس بندے کو پکارا جاتا ہے جو دور ہو، بلند آواز سے اس بندے کو پکارا جاتا ہے جو دور ہو، جو قریب ہو اس کو اونچی آواز سے نہیں پکارا جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی اس کی شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے پکارنا چاہیے جیسے بندہ سرگوشی کر رہا ہے، یا بندہ اللہ کو منا رہا ہے، اسے راضی کر رہا ہے، ایسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک اس میں یہ بھی حکمت ہے، چوتھی حکمت،
کہ انسان جب آہستہ آواز سے رب کو پکارتا ہے تو اس کے خیالات منتشر نہیں ہوتے، بلکہ اس کے خیالات کا اجتماع رہتا ہے، دل جمی رہتی ہے، اور بلند آواز پکارنے سے اس کے خیالات کے انتشار کا خدشہ ہوتا ہے، ادھر ادھر دھیان کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی حکمت ہے۔ تو یہ چند حکمتیں ہیں آہستہ آواز سے دعا کرنے میں، گر گرا کر دعا کرنے میں۔ اور پھر اس میں اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا، یہ بھی دعا میں ملحوظ رکھنا چاہیے، یہ بھی آداب دعا میں۔ اور اسی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالی نے آگے یہ فرمایا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دعا میں بھی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، حدود میں رہ کر بندہ اپنی حدود میں رہ کر، اپنی بندگی میں رہ کر اللہ کے حضور دعا کرے، واویلا کر کے چیخ چلا کر رب کو نہ پکارے۔ اسی طرح جو چیزیں بشری تقاضوں سے باہر ہیں وہ بھی رب سے سوال نہ کریں۔ مثلا رب سے یہ نہ مانگے اپنی دعا میں کہ یا اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے دے، یا اس طرح ایسی چیزوں کا سوال کرنا جو بشری تقاضوں سے بڑھ کر ہوں، بشری تقاضوں سے اضافہ ہوں، وہ بھی رب سے نہ مانگے۔ کہ مجھے کھانے پینے کی حاجت نہ رہے، میں کھانے پینے سے مبرہ ہو جاؤں، اس طرح کی بھی دعا نہ کرے۔ اسی طرح میں معصوم ہو جاؤں، عالم الغیب ہو جاؤں، یہ بھی دعا نہ کرے۔ یہ مکروہات ہیں، ممنوعات ہیں، دعاؤں کے ممنوعات میں سے ہے، آداب دعا کے خلاف ہے اس طرح کی دعائیں کرنا۔ اس طرح نبی بننے کی آرزو کرنا معاذ اللہ، تو یہ ساری دعائیں یہ حد سے بننا، حد سے تجاوز کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین کی اصلاح کے بعد، زمین کی درستی کے بعد اس میں فساد انگیزی نہ کرو۔ جب زمین میں اللہ کا پیغام پھیلنا شروع ہو جائے، لوگ اللہ کے پیغام کی طرف آ جائیں اور معاشرے میں اللہ کے پیغام کو نافذ کریں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کو نافذ کریں، تو اس کے بعد زمین میں فساد انگیزی نہ کرو، زمین میں فتنے برپا نہ کرو کہ مخلوق کو مخلوق کا دشمن کر دو، مخلوق کو ایک دوسرے کے درمیان عداوت پیدا کر دو۔ فرمایا یہ نہ کرو زمین میں۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور رب کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے رب کو پکارو، اس طرح اس سے دعا کرو۔ پھر آگے فرمایا اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان شیاء لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ محسنین کا مطلب ہے جو نیکوکار ہیں، جو رب کو راضی کرتے ہیں، جو رب کو منانے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ دنیا کی محبت اپنے دل میں نہیں پالتے، نفس کی محبت، شیطان کی چاہت، شیطان کے پیچھے چلنا، یہ نہیں، بلکہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے معاملات میں اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ سے حیا کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے ہر معاملے میں اللہ کی ذات کو ملحوظ رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں صاحبان احسان، صاحبان احسان، جنہیں نیکیوں پر استقامت مل جاتی ہے، نیکیوں میں استقامت مل جاتی ہے، رب کی رحمت استقامت مل جاتی ہے، وہ صاحبان احسان ہے۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت ان صاحبان احسان کے قریب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 57، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا واہ واہ، اور وہ ہے الذی، وہ جو یرسلو، بیچتا ہے، الریاح، ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری بنا کر،
बैना बैना यदई पहले, रहमती ही रहमती रहमत ही अपनी। फरमाया वही है जो अपनी रहमत से पहले हवाओं को खुशबरी बनाकर भेजता है, यानी बारिश से पहले हवाओं को भेजता है। हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब अकल्लत वो उठा लाती हैं, वो हवाएं उठा लाती हैं, सहाबन बादलों को, सिकालन बारी बारी, जब वो हवाएं बारी बारी बादलों को उठा लाती हैं। सुकना हु, सुकना तो हम हाँक देते हैं हु उसे, लिबाला दिन तो हम हाँक देते हैं उसे, शहर की तरफ, मय्यतिन मुर्दा तो हम उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ हाँक देते हैं। फ़अनज़लना फिर हम बरसाते हैं, बिही उससे, यानी उस बादल से फिर हम बरसाते हैं, अलमा पानी, फिर हम उस बादल से पानी बरसाते हैं। फ़अहरजना फिर हम निकालते हैं, बिही उसके ज़रिए, यानी उस पानी के ज़रिए से फिर हम निकालते हैं, मिन से कुल्ली हर तरह का असमराती फल, फिर हम उस पानी के ज़रिए ज़मीन से हर किस्म के फल निकालते हैं। कज़ालिका इसी तरह, नुहरिजु हम निकालेंगे, अलमौता मुर्दों को। फरमाया इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे, यानी रोज़े क़यामत। लअल्लकुम लअल्ला ताकि कुम तुम, लअल्लकुम ताकि तुम, तज़क्करून नसीहत कबूल करो, लअल्लकुम तज़क्करून ताकि तुम नसीहत कबूल करो। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को फरमाया है, इंसानों को बता दिया है कि वो तुम्हारा जो खालिक है, जिसने ज़मीनों आसमानों को तहलीक किया है, तुम्हें तहलीक किया है, वही तुम्हारा राज़िक है, वही तुम्हारा राज़िक है। और अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का इंतज़ाम भी फितरी तौर पर एक निज़ाम के तहत, जिस तरह अल्लाह ताला ने आयत नंबर 54 में बयान फरमा दिया, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, कि हर चीज़ की तहलीक और हर चीज़ का हुक्म, अमर उसी के ताबे है, हुक्म तदबीर का चलाना उसी के ताबे है, उसी का अमर है। तो यह अल्लाह ताला ने हुसूल रिज़्क़ का ज़रिया बता दिया, हुसूल रिज़्क़ का ज़रिया बता दिया। फरमाया जिस वक़्त बारिश होती है, बारिश बरसाई जाती है, तो उससे पहले हवाएं चलती हैं। वो बारिश जो अल्लाह की खुशबरी लेकर आती है कि कहाँ उसने बरसना है, कहाँ की ज़मीन को सैराब करना है और कहाँ रोईदगी सब्ज़ा पैदा करना है, तो उससे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला हवाओं को भेजता है। हम देखते हैं ना कि जब बारिश होती है तो उससे पहले हवाएं चलती हैं, तो अल्लाह ताला ने उसी कुदरती सिस्टम की तरफ इशारा किया है कि बारिश, उसकी रहमत आने से पहले वो ज़ात हवाओं को चलाता है, जो खुशबरी लाती हैं, जो खुशबरी लाती हैं। और फिर आगे फरमाया कि जब वो बारी बारी बादलों को उठा लाती हैं, बादलों का सिस्टम मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह समंदरों, दरियाओं का पानी बुहारात बनकर उठता है और फिर वो कतरे ऊपर जाकर जमा होते हैं, वो बादल बनते हैं, और फिर हवाएं उनको जहाँ अल्लाह को मंजूर होता है हवाएं उनको ले जाती हैं। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो बारी बारी बादलों को उठा लाती हैं। सुकनाहु लिबालदि मय्यित, तो हम जहाँ चाहते हैं, जिस मुर्दा शहर में चाहते हैं, उनको हाँक कर ले जाते हैं। फिर अल्लाह ताला की जहाँ मर्जी मंशा होती है, उन बादलों को हाँक कर ले जाया जाता है। और आगे फरमाया फ़अनज़लना बिहिल मा फ़अखरजना बिही मिन कुल्लि समारात, तो हम उससे पानी बरसाते हैं, उस बादल से,
फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, और फिर उस बारिश के ज़रिए हर किस्म के फल उगाते हैं, हर किस्म के फल निकालते हैं। ये इंसानों की गुजर बसर का ज़रिया होते हैं, इंसानों के रिज़्क़ का ज़रिया होते हैं कि इंसान ज़मीन से राब होती हैं, नहरें चलती हैं, दरिया बहते हैं, समंदर बहते हैं, इंसानों को, जानवरों को वहाँ से खाने पीने की ज़रूरियात की अपनी चीज़ें मुयस्सर होती हैं। जानवरों का चारा भी मिलता है और इंसानों को अनाज भी मिलता है। फरमाया इसी तरह, और फिर आगे फरमाया कज़ालिका नुखरिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। फरमाया जिस तरह हम मुर्दा ज़मीन को जिंदा कर देते हैं अपनी रहमत से, बारिश से, तो इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि इसी तरह हम मुर्दों को क़यामत के दिन कब्रों से निकालेंगे, इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे। ये अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत, अपनी ताकत बयान फरमा दी, इसी तरह हम निकालेंगे। लअल्लकुम तज़क्करून, फरमाया ये अल्लाह ताला इसलिए बयान फरमाया ताकि तुम नसीहत कबूल करो। एक हदीस मुबारक है, हजरत अबू रजीन अकीली से रिवायत है, वो कहते हैं मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला महलूक को किस तरह दोबारा जिंदा करेगा और महलूक में इसकी क्या अलामत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम कभी अपनी कौम की खुश्क और कहज़दा ज़मीन के पास से नहीं गुजरे, जो ज़मीन खुश्क हो, बंजर हो, कहज़दा हो, क्या वहां से पास से नहीं गुजरे और फिर उस ज़मीन को सब्ज़ा से लहलहाते हुए नहीं देखा? उन्होंने कहा जी हाँ इसी तरह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये महलूक में अल्लाह की निशानियां हैं। जिस तरह ज़मीन यहाँ मुर्दा ज़मीन लहलहाने लग जाती है, हरी भरी हो जाती है, खेत खलियान पैदा हो जाते हैं, तो इसी तरह फरमाया अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुर्दा जिस्मों को जिंदा करेगा। अल्लाह ताला इसी तरह दोबारा उन्हें जिंदा करेगा। ये अत-तज़किरा में हदीस है, सफ़ा 210, सफ़ा 210 में ये हदीस है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का कामिल फ़हम नसीब फरमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।